أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس موجود ہے وہ بلا شبہ توحید کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء کی دعوت کا محور یہی توحید ہی تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام رسولوں کی دعوت اسی بات پر مرکوز رہی کہ تم اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حقیقی کامیابی اگر ہے تو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ہونے میں ہے، اور اگر اصل ناکامی کوئی ہے تو کسی کی زندگی میں اس کلمے کا نہ ہونا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ اصل اسی کلمے کی بنیاد پر ہوگا۔ جس کی زندگی میں یہ کلمہ ہے وہ شخص اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کی زندگی میں یہ کلمہ نہیں ہے، اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا تھا، تو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی جنت اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلمہ جو زبان سے نکلا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی جنت سے اب محروم نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے دو معنی ہیں، ایک تو ظاہری معنی ہے کہ ایک بندے کی زندگی کا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا یہی لا الہ الا اللہ ہو، جس کے لیے فضیلت ہے، اور دوسرا ایک عام معنی ہے کہ جس کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزرتی ہے، گرچہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو، کوئی دوسرا کلمہ ہو۔ نماز کی حالت میں کسی کی وفات ہوئی، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کا کلمہ آخری لا الہ الا اللہ نہیں ہوا، کوئی دوسرا کلمہ ہوا، پھر بھی وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی اسی کلمے کے مطابق گزری ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات جیل کے اندر ہوئی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا مقام و مرتبہ جنت کے اندر بیان کیا
کہ انتہائی اونچے مقام پر یہ فائز ہوں گے، یہی آیت تلاوت کر رہے تھے اور ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ بہترین موت ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو ایسا شخص بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہے، گرچہ اس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو، کوئی دوسرا کلمہ ہو، لیکن اس کی پوری زندگی اس کلمے کی تطبیق میں گزری ہے، اس کلمے پر عمل کرتے ہوئے اس کی زندگی اگر گزری ہے تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اپنی زندگی کے اندر جو خیر کے اعمال کرتا ہے، نیکی کے اعمال کرتا ہے، وہ بے شمار ہیں۔ نیکی کے اعمال آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نیک اعمال کے اندر سب سے اہم نیکی، ایک نمبر پر، بلکہ جس نیکی پر دوسرے تمام نیکیوں کا دار و مدار ہے، اگر یہ نیکی موجود ہے تو دوسری نیکیاں شمار کی جائیں گی، اگر یہ نیکی موجود نہیں ہے تو دوسری کسی نیکی کا کوئی اللہ رب العالمین کے یہاں اعتبار ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ یہی توحید کی نیکی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں توحید ہے تو سب سے بڑی نیکی اس کی زندگی میں موجود ہے، اور اگر اس توحید سے کوئی محروم ہے، دوسری نیکیوں کے اندر بہت مشغول ہے، تو سب سے بڑی نیکی سے محروم ہے۔ اور دوسری نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول اس صورت میں کی جائیں گی جب یہ توحید والی نیکی اس کے پاس موجود ہو۔ اگر اعمال خیر کے اندر توحید کا مقام و مرتبہ کیا ہے سمجھنا ہو تو ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے آپ کا یہ جسم ہے، اس جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، بہت سارے حصے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ آنکھ ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پیر ہے، دل ہے، اور بہت سارے اعضاء ہیں، اپنے اپنے کام میں ہر عضو مشغول ہے، اور ہر ایک کی اپنی جگہ پر انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن روح کے بالمقابل یہ تمام کے تمام اعضاء ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر روح موجود ہے تب ان اعضاء کی اپنی اہمیت موجود ہے، اور جسم سے روح نکل جائے تو کسی عضو کی کوئی قیمت نہیں، اب سب کے سب بے قیمت ہو گئے۔ اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہاں پر کئی لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، راستے میں ایمبولینس آئے گی، ڈاکٹرز کی ٹیم آئے گی، اور آ کر سب سے پہلے کیا دیکھے گی؟ وہ ابھی بھی کن کی سانس چل رہی ہے، کن کو بچایا جا سکتا ہے۔ گرچہ کسی کا پورا جسم صحیح سالم ہو، کہیں پر کوئی چوٹ نہ ہو، لیکن اس کی سانس ختم ہو چکی ہے، روح نکل چکی ہے، تو ڈاکٹرز اسے بچانے کے بارے میں اب نہیں سوچیں گے۔ گرچہ کسی کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء کٹ چکے ہو لیکن ابھی بھی سانس چل رہی ہو، ڈاکٹرز کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس جان کو بچایا جائے، کیونکہ دوسرے اعضاء کے ختم ہونے کے باوجود بھی ابھی روح باقی ہے۔ تو جسم کے اندر جو روح کی حیثیت ہے دوسرے تمام اعضاء کے بالمقابل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کی یہی حیثیت ہے دنیا کے تمام نیک اعمال کے بالمقابل۔ اگر توحید ہے تو دوسرے اعمال کی اللہ رب العالمین کے ہاں حیثیت ہے، اس کا یہ اعتبار ہے، اس کی نیکی ملے گی۔ لیکن توحید ہی ختم اور دوسرے تمام اعمال کے بارے میں آپ بہت محنت کرتے رہے، زندگی بھر انہی دوسرے درجے کے اعمال کے بارے میں اپنی زندگی گزارتے رہے، اسی پر پوری زندگی کا فوکس رہا، اور توحید پر ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ قدم قدم پر کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے رہے، توحید سے کمپرومائز کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام نیک اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر توحید آپ کے یہاں صحیح سالم نہیں ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کے پاس عقل کی نعمت موجود ہے نا، تو اس کی زندگی کے اندر تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، اس کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، درجہ بندی ہوتی ہے، اولویات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ کون کام پہلے کرنا ہے، کون کام بعد میں کیا جا سکتا ہے، اس کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہو اور پتا چلے کہ اس بلڈنگ میں آگ لگ چکی ہے اور چند منٹوں کے اندر یہ پوری بلڈنگ کی خاکستر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ابھی ہمارے پاس
5-10 منٹ صرف باقی ہے، تو اس وقت وہ بندہ جو اس بلڈنگ میں پھنسا ہوا ہو اور آگ لگ چکی ہے، کیا کرے گا؟ وہ ابھی اس کے 5-10 منٹ ہے، وہ پہلی کوشش اس کی کیا رہے گی؟ اگر اتنا وقت اسے لگ رہا ہے کہ میرے پاس موجود ہے، اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں میں سمیٹ سکتا ہوں، تو سب سے پہلی کوشش اس کی رہے گی کسی طرح اپنی جان بچا لے۔ اگر جان بچ جانے کے بعد اور کچھ چیزیں سمیٹ سکتا ہوں تو سمیٹ لوں، کیش ہے، اچھے اچھے ڈاکومنٹس ہیں جن پر بہت زیادہ میں نے محنت کی ہے، 30-40 سال محنت کر کے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان چیزوں کی طرف دیکھے گا جب اس کے پاس وقت رہے گا۔ لیکن کسی کے ساتھ ایک دم آخری لمحے تک پہنچ جائے، اب اس کے پاس صرف 2 آپشن ہے، یا تو اپنی جان بچاؤ یا ان چیزوں کو بچاؤ۔ جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تم نے 30 سال 40 سال 50 سال تک محنت کی، اس کے بعد ان چیزوں کو حاصل کر پایا تھا، اب تمہارے پاس صرف اتنا وقت ہے، یا تو جان بچاؤ یا ان قیمتی چیزوں کو بچاؤ۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ان چیزوں کو بچانے کے چکر میں اپنی جان گوارا کرے گا۔ وہ سب سے پہلی کوشش رہے گی کسی طرح اپنی جان بچ جائے، باقی تمام چیزیں دوبارہ محنت کر کے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کر بھی لیں، نہ بھی کر پائے بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ان چیزوں کو بچانے کے چکر میں جان ہی چلی گئی، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہماری زندگی میں؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال احمد آباد میں پلین کریش ہوا، سب کے سب مارے گئے ایک بندے کے علاوہ۔ اس وقت مان لیں کہ آپ بھی اس میں موجود ہیں، کیا کرتے آپ کی کوشش کیا رہتی؟ بہت سارے قیمتی ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں، پہلے ان کو سنبھالیں یا پہلے اپنی جان بچائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کوشش کرے گا کسی طرح اپنی جان بچ جائے، باقی چیزیں جائے بھاڑ میں، کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے، ان کو حاصل کر سکتے ہیں بعد میں، ہم نہ بھی کر سکے بہت بڑا خسارہ نہیں، اگر جان بچ جائے تو بہت بڑی چیز ہم نے حاصل کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح توحید ہے، اسی طرح آپ سمجھیں ہماری زندگی میں توحید کی اہمیت ہے۔ اگر توحید کی ہم نے حفاظت کر لی تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے، اور دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں توحید کو ہی داؤں پر لگا دیا، یہاں تک کہ توحید ختم ہونے کے چکر میں ہم نے اس کو داؤں پر لگا دیا ہے، تو سمجھ لیں یہ بندہ اسی طرح کر رہا ہے، دوسرے تمام اہم قیمتی ڈاکومنٹس بچانے کے چکر میں اپنے جان کو داؤں پر لگا رہا ہے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوسری چیزیں تو بچ گئی لیکن جان اس کی نہیں بچ سکی، تو ہر کوئی اس پر افسوس کرے گا کہ اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات کو نہیں سمجھا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے کس پر فوکس کرنا چاہیے اور کس چیز کی حفاظت کی سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو توحید سے لوگوں کے اندر یہ کمی ہم محسوس کر رہے ہیں اور اس پر ان کی زندگی میں فوکس نہیں ہے، دوسرے اعمال خیر کے اندر بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا، خدمت خلق کے اندر کہیں سب سے آگے، غریب و محتاجوں کی مدد کرنا سب سے آگے، اگر بلڈ ڈونیشن کا معاملہ ہے وہ بندہ کیمپ لگایا ہوا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، گھروں میں پہنچ کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، انتہائی نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن توحید کی بات آئے تو وہاں پر بندہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، اس وقت توحید کی دعوت دینے میں اسے آر محسوس ہوتی ہے، بلکہ کمپرومائز کرنے تک اتر آتا ہے، ایسے شخص کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی توحید پر حملہ آور ہو، بلکہ توحید کے صریح منافی کام، جن کو ہماری توحید اجازت نہیں دیتی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اگر اس نے سمجھا ہوتا، اس کے تقاضوں کو جانا ہوتا، تو کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ کام کرے، جیسے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کرنا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا، اس میں جا کر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر کرنا یا اس میں اور جا کر شرکت کرنا۔ پہلے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کو سمجھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کام آپ کی توحید کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ آج ہم نے اس توحید کی اہمیت کو نہیں جانا۔ میرے بھائیوں، جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اس وضو کی حفاظت کب تک کی جائے؟ جب تک ہماری نماز ختم نہ ہو جائے۔ وضو کیا آپ نے اور دوران نماز آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کیا اس وضو سے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس وضو سے ہماری نماز
نہیں ہوگی، دوبارہ ہمیں وضو کرنا پڑے گا، تجدید کرنی پڑے گی۔ وضو کی حفاظت کب تک کرنی پڑے گی؟ جب تک کہ سلام نہ پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ نماز تو مکمل ہو گئی، لیکن جب تک نماز ختم نہ ہو اس سے پہلے وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کو۔ اسی طرح یہ کلمہ جو آپ کی زندگی میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ کن چیزوں سے؟ ان تمام چیزوں سے جو اس کلمے کو توڑ دیتی ہیں۔ جیسے وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے نا بعض اعمال کی وجہ سے، اسی طرح یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی بعض باطل عقائد کی وجہ سے، بعض کفریہ اعمال کی وجہ سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو ان تمام باطل عقائد اور باطل اعمال سے اس کلمے کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، تب آپ کے لیے فضیلت ہوگی کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ لیکن آپ نے اگر ان باطل اعمال و عقائد سے اس کلمے کی حفاظت نہیں کی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہاں الحمدللہ ہماری کلمے، ہماری زندگی میں کلمہ تو ہے، جنت کی کنجی تو ہمارے پاس موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کلمے کی حقیقت کو آپ نے نہیں سمجھا۔ جس طرح وضو کی آپ حفاظت کرتے ہیں نماز ختم ہونے تک، اسی طرح اس کلمے کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ کب تک؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تب تک، وفات تک۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وجبت لہ الجنت، اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ تو آخری کلمے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنی پوری زندگی آخر تک، جب تک کہ وفات نہیں ہوئی ہے، اس بندے نے اس کلمے کی حفاظت کی ہے، اس کلمے کو ٹوٹنے نہیں دیا ہے۔ اگر اس طرح سے اس نے حفاظت کی ہے اور ساتھ میں اس کے نیک اعمال دوسرے بھی کرتا رہا ہے، اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی پھر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی نجات ممکن ہے۔ دوسرے گناہوں کے اندر ملوث رہا بندہ، لیکن توحید کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا، توحید کی حفاظت کی ہوئی تھی، یہ کلمہ اس کی زندگی میں موجود تھا، تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی جنت سے یہ بندہ محروم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا جس نے زندگی بھر گناہیں کی تھی، اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ کتنے رجسٹر ہوں گے؟ 99 رجسٹر، 100 رجسٹر، ایک کم 100، یعنی 99 رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، اور یہ سب کے سب اس کی گناہوں کے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رجسٹر کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ایک رجسٹر جانتے ہو کتنا طویل ہوگا؟ جہاں تک نگاہ جائے، مد البصر، جہاں تک نگاہ جائے ایک ایک رجسٹر ہوگا اس طرح۔ اور اس طرح کے کتنے رجسٹر ہیں گناہوں کے؟ 99 رجسٹر۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے آ کر پوچھے گا، اس بندے کو بلا کر پوچھے گا کہ یہ سب تمہاری ہی گناہ ہیں، اقرار کرتے ہو یا کسی گناہ سے تمہیں انکار ہے؟ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کسی گناہ سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ سب میری ہی گناہ ہے، میں اقرار کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہیں فرشتوں نے جو تمہارے نامہ اعمال لکھ رہے تھے انہوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے بھائی کا گناہ تمہارے رجسٹر میں ڈال دیا ہو، یہ تمہاری گناہ نہ ہو؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ حقیقت میں نے ہی گناہیں کی تھی، میرے ہی اعمال لکھے ہوئے اس میں۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے مجبور ہو کر، اس کے پاس عذر ہوتا ہے۔ یہ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے میں نے یہ گناہ کیے تھے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے یا صرف گناہ کر کے آئے ہو؟ تو یہ بندہ انکار کر دے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ہمیشہ گناہ میں بھی اپنی زندگی گزاری میں نے، کبھی کوئی نیکی نہیں کر سکا۔ تو کہے گا کہ اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ بلا ان لک عندنا حسنات، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری عظیم نیکیاں ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالیں گے، ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالیں گے جس میں یہی کلمہ شہادت لکھا ہوا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین کہاں یہ گناہوں کے 99 رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں کے درمیان کیا موازنہ ہے؟ گناہوں اور نیکیوں میں کوئی موازنہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ غور کریں، جب اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھا کہ تمہارے پاس نیکیاں ہیں، تو کیا کہا اس نے؟ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. یہ توحید کو نیکی نہیں سمجھ رہا تھا اس وقت، اسے لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ جائزہ لیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ توحید تو کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی تو خدمت خلق ہے، جو معاشرے کے چند گنے چنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس طرح نیکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، توحید کو تہس نہس کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. توحید کی دعوت دیتے ہوئے ہم کبھی نہیں ان کو پائیں گے. تو یہی حال بہت سارے لوگوں کا ہے. بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھو آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر ایک پلڑے میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا، کلمہ شہادت کو، اور دوسرے پلڑے میں ان گناہوں کے رجسٹر کو، اور پھر یہ نیکی کا پلڑا، کلمہ توحید کا پلڑا، یہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کر لینے والوں کے ساتھ کہ چاہے تو ان کے تمام گناہوں کو، چاہے وہ 99 رجسٹر والے گناہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر سکتا اور بغیر کسی عذاب کے اللہ رب العالمین اسے جنت دے سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہوں کے بقدر اسے سزا دے سکتا، جہنم میں داخل کر سکتا ہے، اور پھر گناہوں کے بقدر سزا بھگتنے کے بعد یہ بندہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلہ پائے گا. اللہ رب العالمین توحید پر وفات پانے والوں کو جنت سے محروم نہیں کرے گا. یا تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا تمام گناہوں کو معاف کر کے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور توحید کی برکت سے اللہ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل عطا فرما. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن سزا بھی دے گا تو جنت سے یہ بندہ محروم نہیں ہوگا. اگر توحید کی اس نے حفاظت کر لی ہے آخری سانس تک تب. اس کے بالمقابل اگر کوئی بندہ ہر طرح کے اعمال خیر کے اندر سب سے آگے موجود رہے، بس توحید کے اندر سب سے پیچھے رہے، بلکہ توحید اس کی زندگی میں نہ پایا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس بندے نے، تو میرے بھائیوں یہ تمام نیک اعمال جو ہے توحید کے بغیر ان کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں ان نیک اعمال کی توحید کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہے. حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حاتم طائی کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. کسی سے بھی پوچھے حاتم طائی تو ہر ایک کی زبان پر ہے. ہر ایک کے ذہن میں کیا تصور ہے حاتم طائی کے تعلق سے؟ بہت نیک آدمی تھا، بڑا سخی تھا، فیاض تھا، مہمان نواز تھا. جو بھی اس کے پاس آتا کبھی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. بڑے قصے لوگوں کے درمیان معروف ہے حاتم طائی کے. بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے زمانے کا ہی 150 سال کے آس پاس کوئی نیک آدمی رہا ہوگا اس نام کا. حالانکہ حقیقت میں حاتم طائی کس زمانے کا ہے جانتے ہیں؟ حاتم طائی زمانہ جاہلیت کا انتہائی فیاض اور سخی بندہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ شخص ہے، زمانہ جاہلیت کا. ان کے لڑکے کا نام تھا عدی بن حاتم طائی. عدی بن حاتم الطائی ان کے لڑکے کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لڑکے عدی کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. باپ کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن بیٹے کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت سے نوازا، کلمہ توحید کی نعمت سے نوازا. ایک دن یہ بیٹا صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول
میرے باپ کیسے تھے آپ کو اچھی طرح پتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے حاتم طائی کیسے تھے. مثال دی جاتی ان کی نیک نامی کی، ان کی خوش اخلاقی کی، خدمت خلق کی. پوچھا بیٹے نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میرے باپ کیسے تھے آپ کو پتا ہے، کیا آخرت میں ان نیک اعمال کا انہیں کوئی فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا سا جواب دیا. سوال کرنے والے خود ان کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا سا جواب دیا کہ آپ کے باپ نے ایک خاص مقصد کے تحت ان نیک اعمال کو انجام دیا تھا. جو مقصد ان کا تھا ان کو مل چکا ہے. جو مقصد ان کا تھا، جس مقصد کے تحت ان نیک اعمال کو انجام دیا تھا، وہ مقصد جو تھا ان کا ان کو مل چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ان کا تھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تھا، یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، جنت و جہنم پر ایمان نہیں تھا. کفار کا کیا عقیدہ ہے یوم آخرت کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر کفار کے عقیدے کو بیان کیا ہے یوم آخرت کے بارے میں، کہ جب ہم مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، یہ ناممکن سی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت دور کی کوڑی ہے. تو کفار یوم آخرت کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. یوم آخرت پر ایمان ان کا تھا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ مجھے ملے، اس نیت سے انہوں نے یہ عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ یوم آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جس مقصد کے تحت آپ کے والد نے یہ کام کیا تھا، انہیں وہ مقصد حاصل ہو چکا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر نیک نامی ہو، دنیا کے اندر اچھا بدلہ ملے، یہی مقصد ہوتا ہے غیر مسلم کا جس کے یوم آخرت پر ایمان نہ ہو. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کے اس مقصد کا دنیا کے اندر کتنا بہترین بدلہ دیا ہے. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی بچے بچے کی زبان پر ان کی نیک نامی موجود ہے. دنیا کے اندر بدلہ مل گیا انہیں، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا ہے؟ آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. انہوں نے تو عام لوگوں کی خدمت کی تھی. ابو طالب کو آپ لے، ابو طالب نے کسی عام شخص کی خدمت نہیں کی تھی، ہمارے نبی کی خدمت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، وہ بھی اللہ رب العالمین کے دین کے پرچار کے سلسلے میں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھی، ابو طالب آپ کا چچا اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. ان کی وجہ سے اللہ کے رسول کو کافی تقویت ملی اللہ رب العالمین کے دین کو پرچار کرنے میں، لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچانے میں. لیکن یہی چچا آخر تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت ان کے سرہانے پر بیٹھے رہے، گڑ گڑاتے رہے، چچا جان ایک مرتبہ بس میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اگر آپ نے آج یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ کے پاس میں حجت قائم کروں گا. چچا نے میرے کانوں میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، لیکن آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا کیا تھا؟ انا علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر ہی دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کلمہ کفر پر وفات ہوئی. یہ کلمہ بس ان کی زندگی میں نہیں تھا، باقی خیر کے اعمال اس طرح کیے تھے، ہمارے رسول کی خدمت کی تھی. یہ آپ سوچ لیں، اس کے بالمقابل اور کوئی خیر کا عمل ہو سکتا ہے دنیا میں جس نے عام شخص کی نہیں اللہ کے رسول کی خدمت کی ہو؟ اس کے خیر کے اعمال کا کیا کہنا. لیکن آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا ان خیر کے اعمال کرنے کا؟ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کو کوئی فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ میری وجہ سے میرے چچا کو آخرت میں قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. وہ ہلکے عذاب بھی کیا ہوں گے؟ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. جنت نہیں مل سکی تمام نیک اعمال کرنے کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ توحید والی نیکی رجسٹر میں موجود نہیں ہے، اور اس طرف گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں 99 رجسٹر، لیکن ساتھ میں توحید کی نیکی موجود ہے. تو اللہ رب العالمین بغیر کسی سزا کے اسے جنت میں داخل کر رہا، اور دوسری طرف ہر طرح کے خیر کے اعمال موجود ہیں، بس توحید والا خیر کا عمل موجود نہیں ہے. تو اللہ کی جنت سے محروم ہو گئے، زندگی بھر جہنم کی آگ میں چلنا ہی ان کی مقدر ہے.
تو میرے بھائیو یہ ہے توحید کی اہمیت دوسرے تمام اعمال خیر کے بالمقابل، اور اسی توحید سے ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم پر اس سے کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دینی ہو، اس میں ہمیں کبھی کبھی آر محسوس ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کے سامنے ہم توحید کی بات کریں تو میرے بھائی جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ تو قدم قدم پر شرک کے اندر مبتلا ہے، ہر طرح کے شرکیات ان کی زندگی میں داخل ہے، تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کی ناراضگی ہمیں قابل قبول نہیں، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، اور کبھی ہم ان کے سامنے توحید کی دعوت نہیں دیتے، نہیں کہتے کہ آپ کا یہ عمل شرک ہے جو توحید کو ڈائریکٹ نقصان پہنچانے والا ہے۔ جیسے قضاء حاجت کے لیے اگر کوئی بندہ چلا جائے وضو کرنے کے بعد تو کیا ہوتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی آپ کا جو یہ عمل ہے، آپ کا یہ عمل کلمہ لا الہ الا اللہ کو توڑنے والا ہے، یہ کہنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ دوسرے اعمال خیر میں ہم بہت آگے، لیکن توحید کی دعوت دینے میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی ترجیحات کا علم ہونا چاہیے، اولویات کا علم ہونا چاہیے، کون سا عمل سب سے زیادہ ہمارے نزدیک محتم بالشان ہے، سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا علم ہوگا تو ہماری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا، اور کبھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس توحید کی نعمت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کے بارے میں ہم خبریں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہمیں خبریں ملتی رہتی ہے کہ فلاں بندہ اسلام چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کر لیا۔ اس بندے کو اگر پتا ہوتا کہ کتنی بڑی دولت اس نے کھوئی ہے تو کبھی بھی سوچ سکتا تھا وہ اسلام چھوڑنے پر؟ چاہے تمام ہم گناہیں کر لیں، لیکن کبھی بھی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زندگی سے نکالنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ تو یہ ہے کلمہ توحید کے نہ سمجھنے اور اس کے مقام و مرتبے کو نہ جاننے کی وجہ سے ہماری زندگی کا یہ حال۔ محترم حاضرین، ابھی جس کلمے کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس کلمے کا معنی و مفہوم کیا ہے، بس مختصر وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے دو چار جملوں میں اسے واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کلمے کا معنی بہت سارے لوگ نہیں جانتے، یہ کلمہ ہماری زبان میں نہیں ہے، عربی زبان میں ہے۔ اس کلمے کا معنی بس ایک ہی درست ہے، باقی جتنے معنی بیان کیے جاتے ہیں سب کے سب باطل معنی ہیں۔ وہ درست معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے سب کے سب باطل معبود ہیں۔ اس کلمے کے دو رکن ہیں، لا الہ یہ پہلا رکن ہے اور الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے۔ دو رکن مل کر یہ کلمہ تیار ہوا ہے، لا الہ اور الا اللہ۔ دونوں رکن کا اقرار بندہ کرے گا تب موحد مانا جائے گا۔ ایک رکن کا اقرار کرے دوسرے کا اقرار نہ کرے، یا دوسرے کا کرے پہلے کا اقرار نہ کرے، وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ یہ دو رکن کیا ہے؟ پہلا ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ پہلے نفی کرنا ہے ہمیں کہ اللہ کے سوا، پہلے ہمیں نفی کرنی ہے کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ جتنے بھی معبود دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کے سب باطل معبود ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن اللہ رب العالمین برحق معبود ہے۔ دونوں رکن ملا کر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف اور صرف برحق معبود اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں، بے شمار مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جتنے مذہب ہیں ہر مذہب کے اندر ایک معبود کا تصور ہے۔ آپ ہر مذہب کے اندر پائیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے یہاں معبود کا ایک تصور ہے۔ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا جب اقرار کرتے ہیں تو اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود کا کسی کے یہاں تصور ہو ان سب کو ہم باطل مانتے ہیں، ذرہ برابر بھی انہیں معبود ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس چیز کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کا اعلان کرے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی برحق معبود ہے، تمہارے ذہنوں میں جو تصور ہے معبود کا اسے ہم باطل مانتے ہیں، تو ذرا غور کریں، ان کے ذہنوں میں جو معبود ہے اس معبود کا دفاع کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بندہ اس معبود کا بھی دفاع کرے اللہ کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کے ذہنوں میں موجود ہے، تو کیا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی گنجائش دیتا ہے کہ کسی دوسرے معبود کا بھی بلکہ 1% بھی ہو؟ اللہ کا آپ نے دفاع کیا 100% ٹھیک ہے،
دوسرے جو معبود پائے جاتے ہیں ان کا بھی ہم دفاع کریں گے گرچہ 1% ہی ہو. کیا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے, گنجائش دیتا ہے؟ میرے بھائیوں, کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی بھی معبود کا دفاع کیا جائے. ابھی چند دنوں پہلے ایک مشہور مناظرہ ہوا, ڈیبیٹ ہوا, جس کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین کے سوا جتنے بھی دوسرے مذاہب کے اندر معبود کا تصور ہے, اللہ کے ساتھ ساتھ ان معبودوں کا بھی دفاع کیا گیا, اور بہت ہم خوش ہوئے کہ یہ مناظرہ ہم جیت گئے. لیکن آپ غور کریں کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس کی گنجائش دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی بھی معبود کا 1% بھی دفاع ہو تو ہمیں اس کو گوارا کرنا چاہیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے 2 رکن ہیں. جب تک اس مفہوم کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, کلمہ لا الہ کے مفہوم سے آپ واقف نہیں ہیں, یہ مفہوم اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھا لے کہ اللہ رب العالمین فقط اور فقط معبود برحق ہے. اس کے سوا جتنے بھی معبود لوگوں کے ذہن میں ہیں سب کے سب باطل معبود ہیں. ان میں سے کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے, ذرہ برابر بھی انہیں معبود ہونے کا حق نہیں پہنچتا. جب تک ان 2 رکنوں کا آپ اقرار نہیں کریں گے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے نہیں مانے جائیں گے. اہل مکہ اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانتے تھے, انکار نہیں کرتے تھے, لیکن ساتھ میں اپنے معبودوں کو باطل کہنا انہیں گوارا نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ برحق معبود ہے, لیکن ہمارے معبودوں کو بھی تھوڑا بہت حق پہنچتا ہے. کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں نا, اصل معبود ان کو نہیں مانتے ہیں, یہ اللہ کے بڑے مقرب تھے, یہ ہمیں اللہ کے قریبی کر دیں گے. تو قربت اصل کن کی مقصود ہے؟ مکہ والوں بھی اللہ کی قربت مقصود تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی یا اسے شرک کہا؟ یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود کو ذرہ برابر بھی اسپیس دیا جائے, کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا دفاع کیا جائے گا, بس اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کے بارے میں اعلان کیا جائے گا, اور دوسرے معبودوں کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر ہم اعلان کریں گے کہ وہ باطل معبود ہے. گرچہ آپ کے ذہن میں وہ معبود ہو, ہم آپ کو زبردستی نہیں کرتے کہ آپ بھی یہ تسلیم کریں, لیکن ہم اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے, لا اکراہ فی الدین. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں آپ کو مجبور نہیں کرتے ہم کہ آپ بھی عقیدہ رکھیں, دوسرے مذہب والوں کو ہم مجبور نہیں کرتے, لیکن اپنا عقیدہ ہم ڈنکی کی چوٹ پر کیا بتائیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کو صرف برحق معبود مانتے ہیں. جو دوسرے معبود ہیں دوسرے مذہب والوں کے ہاں, اسے ہم برحق نہیں مانتے, اسے ہم باطل معبود مانتے ہیں. مکہ والے جاتے تھے, حج بھی کرتے تھے, اور کیا تلبیہ پکارتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. وہ بھی لبیک کہتے تھے, اللہ رب العالمین کو معبود کہہ کر پکارتے تھے, لیکن ساتھ میں تھوڑا سا اسپیس اپنے معبودوں کو بھی دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ صرف وہ شریک تیرا ہو سکتا ہے جس کا مالک تو ہی ہے, وہ بھی اپنے اختیارات کا مالک نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ تو نے انہیں تھوڑا سا دے دیا ہے, ملکیت ان کی حق میں اللہ رب العالمین نے دے دی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا اس کو گوارا کر لیا؟ یہ شرک ہی رہا. اگر اللہ کے ساتھ دوسرے کو ذرہ برابر بھی کوئی اسپیس دیا جائے, گنجائش دی جائے. تو میرے بھائیوں, اس کلمے کے معنی و مفہوم کو سمجھیں. میری ایک کتاب ہے عربی زبان میں پتلی سی, کلمۃ لا الہ الا اللہ فضلها ومعناها وارکانها وشروطها ونواقضها. مختلف شہروں میں میں نے اس کی شرح کی ہے, یوٹیوب پر موجود ہے. اس شرح کو سنیں اور اس کلمے کے معنی و مفہوم کو سمجھیں, اور اس عظیم دولت کی آخری سانس تک حفاظت کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے قیمتی دولت ہے, اگر اس کی حفاظت کر لیا آپ نے تو خوش رہیں, سب سے بڑی دولت آپ کی زندگی میں موجود ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کی آخری سانس تک حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر ہماری وفات فرمائے, نبیین کے ساتھ, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.